روزے کو توڑنے والی پہلی چیز یہ ہے کہ منافذ بدن میں سے کسی منفذ کے ذریعے کوئی دوا یا غذا انسان کے پیٹ میں یا دماغ تک چلی جائے تو یہ روزہ توڑ دیتی ہے۔ اور منفذ کس کو کہتے ہیں؟ منفذ جسم کے وہ سوراخ جن کا پیسج یا روٹ بنتا ہو پیٹ تک یا دماغ تک، انہیں منفذ کہا جاتا ہے۔ تو ناک کا روٹ بنتا ہے پیٹ تک، منہ کا روٹ بنتا ہے پیٹ تک، آنکھ کا روٹ بنتا ہے پیٹ تک، لیکن کان کا روٹ نہیں بنتا ہے۔ تو منہ میں کوئی چیز ڈالی پیٹ میں چلی گئی، حلق سے نیچے اتر گئی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں کوئی چیز ڈالی حلق میں آ گئی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ میں قطرے ڈالے حلق میں آ گئے، وہ روزہ توڑ دے گا۔ کان میں دوائی ڈالی تو ان کا کیونکہ یہاں پہ جدید سائنس کے مطابق روٹ نہیں ہے، لہذا کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو منافذ بدن جو جسم کے سوراخ ہیں جن کا پیٹ اور دماغ تک روٹ بنتا ہے، ان کے ذریعے دوا، غذا یا کوئی بھی چیز اندر ڈالی تو وہ روزے کو توڑ دے گی۔ وضو کرنے کے لیے ناک میں پانی چڑھایا، ہلکی سی ہوا کھینچنی ہوتی ہے تاکہ یہ نرم حصہ دھل جائے، لیکن اگر کوئی زیادہ کھینچتا ہے اور دماغ میں پانی چڑھ جاتا ہے، اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کلی کر رہا تھا، کسی نے دھکا دے دیا اور پانی اندر چلا گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا ہے ازدواجی تعلق روزے میں حرام ہوتا ہے، میاں بیوی والا جو تعلق ہے وہ حرام ہے، وہ اگر خدا نخواستہ کسی نے کر لیا وہ روزہ توڑ دے گا۔ اسی طرح ازدواجی تعلق کے علاوہ اپنے اوپر کسی بھی طریقے سے غسل واجب کرنا، خود بخود اگر احتلام کے ذریعے ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر اپنے اوپر غسل فرض کرنا، چاہے ازدواجی تعلق کے ذریعے ہو یا خدا نخواستہ کسی اور طریقے سے اپنے اوپر غسل فرض کیا، تو یہ بھی روزہ توڑ دے گا۔ چوتھی چیز اس میں جو ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اگر منہ سے خون نکلا اور وہ اتنا ہے کہ گلے میں خون کا کڑوا کڑوا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، تو یہ ذائقہ جیسے ہی محسوس ہوگا اس بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پانچویں چیز اس میں ذہن میں رکھنی ہے کہ جیسے دھواں ہے، روڈ پہ ہم جا رہے ہیں، گاڑیوں کا دھواں ہے، مختلف جگہوں پہ ہم جا رہے ہیں، جو ان انٹینشنلی سانس کے ذریعے آٹومیٹکلی دھواں اندر جا رہا ہے، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے دھوئیں کو انٹینشنلی اپنے پیٹ میں لے کر جاتا ہے، پھیپھڑوں میں لے کر جاتا ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ویسے کچن میں بہن کھڑی ہوئی ہیں اور چولہے سے دھواں اڑ رہا ہے، وہ وہاں کھانا بنا رہی ہیں، اس دھوئیں کے اندر جانے سے کچھ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو حرج ہے، اس سے تو بچا ہی نہیں جا سکتا۔ ہاں، اگر کوئی دھوئیں نکلنے والی جگہ پہ جان بوجھ کے اپنی ناک لے جاتا ہے اور پھر انٹینشنلی سونگھتا ہے، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو سگریٹ سے، شیشے سے، حقہ پینے سے یہ دھواں انٹینشنلی پیٹ میں لے آیا جا رہا ہے، پھیپھڑوں میں، یہ روزہ توڑ دے گا۔ چھٹی چیز اس میں یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آنسو کسی کو آئے، کسی کو پسینہ آیا اور وہ منہ کے اندر چلے گئے، تو اگر ایک دو قطرے پیٹ میں چلے گئے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ معاف ہیں، لیکن پسینہ تھوڑا زیادہ چلا گیا کہ نمکین پن محسوس ہوا 2 قطروں سے زیادہ، ایسی صورتوں میں آنسو کے قطرے پینے سے، پسینے کے قطرے پینے سے اور وضو کے قطرے پیٹ میں چلے جانے سے ٹوٹ جائے گا۔ اگر وضو کر رہے ہیں اور چہرہ دھوتے ہیں تو پھر چہرہ دھونے کے بعد یہ جو پانی یہاں سے رس رہا ہے وہ منہ میں نہ جانے پائے، اس کا احتیاط کرنی پڑے گی۔ اب اس میں بعض اوقات وضو کرتے وقت لوگ تھوڑے سے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں کہ کلی کریں گے۔ اب اس میں 2 ایکسٹریم پائی جاتی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کلی کریں گے اور احتیاط بھی نہیں کریں گے اور بہت سارا پانی پیٹ میں لے جائیں گے، ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور بہت سارے دوسری ایکسٹریم پر ہیں کہ کلی کر کے پانی نکالا، اس کے بعد 6 دفعہ تھوک پھینکتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کو تسلی نہیں ہوتی کہ میرا پانی منہ میں رہ گیا ہوگا، میں اتار لوں گا تھوک کے ساتھ تو میرا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو بھائی اس طرح کا نفسیاتی مریض ہونے کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کلی کے لیے منہ میں پانی لیں، 1 دفعہ پانی پھینکیں، احتیاطاً تھوڑا سا تھوک جمع کر کے 1 دفعہ تھوک پھینک دیں بس۔ اس کے بعد ہلکی ہلکی پانی کی تری آپ کو محسوس ہوتی ہے، یہ پیٹ میں چلی جائے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ معاف ہے، کیونکہ پانی کی تری کو ختم کرنے کے لیے تو ڈرائر لانا پڑے گا، اور منہ میں ڈرائر کی ہوائیں ماریں گے تو منہ بھی پورا سوکھ جائے گا اور روزہ بھی شدید لگنے لگ جائے گا۔ اتنا زیادہ شریعت نے تکلیف اور مشقت میں نہیں ڈالا ہے، تو بس 1 دفعہ آپ نے کلی کی، دوسری دفعہ آپ نے کلی کی، تیسری دفعہ آپ نے کلی کی، اور ایکسٹرا 1 دفعہ تھوک جمع کر کے پھینک دیں۔ پھر بھی اگر لگ رہا ہے کہ بہت سارا پانی ہے تو ایک دفعہ اور پھینک دیں بس۔ اس کے بعد وہم آتا ہے کہ نہیں ہلکا ہلکا پانی کا کچھ فیل ہو رہا ہے، بھائی یہ شیطان وسوسے ڈالے گا، روزہ آپ کے لیے مشکل بنائے گا، روزے کے اندر وضو آپ کے لیے مشکل بنائے گا، آپ نے ان وسوسوں کی طرف دھیان نہیں دینا۔ تری چلی جاتی ہے، اس کا حرج نہیں ہے کیونکہ اس میں حرج شدید ہے۔ 7ویں چیز اس میں ذہن میں رکھیں، قے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن قے سے روزہ ٹوٹنے کے لیے 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی چیز، روزہ یاد ہو،
اوپر بھی جتنی بھی چیزیں روزہ توڑنے والی ہیں ان میں روزہ یاد ہونا چاہیے. بھولے سے سگریٹ پی لی، بھولے سے پانی پی لیا، بھولے سے بیوی کے قریب چلا گیا، بھولے سے اپنے اوپر غسل فرض کر لیا، حرام تو ہے زوجہ کے علاوہ والی معاملات میں لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا. ان سب میں بھی یاد ہونا چاہیے روزہ. قے میں بھی روزہ یاد ہونا چاہیے، نمبر ون. دوسرا، قے منہ بھر ہو، یعنی ہلکی پھلکی جو ڈکاریں ہوتی ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے. منہ بھر قے جس کو روکنا ممکن نہ ہو، پریشر سے جو آتی ہے پورا منہ بھر دیتی ہے اور باہر نکلتی ہے، وہ قے ہونی چاہیے. اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس نے خود جان بوجھ کے کوئی عمل کر کے قے کی ہو. آٹومیٹکلی جو قے نکلتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو قے سے روزہ ٹوٹنے کے لیے بہت زیادہ سخت شرائط ہیں. نارملی ہمیں الٹی خود بخود آ رہی ہوتی ہے تو اس الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جان بوجھ کر گلے میں انگلیاں ڈال ڈال کے جو الٹیاں کی جاتی ہیں وہ اگر منہ بھر ہو اور روزہ بھی یاد ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. قے میں ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ قے نکلنے سے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، اس میں 3 شرطیں ہیں. لیکن قے نکلی اور بندے نے اس کو پھر نگل لیا تو اس میں روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، وہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا. کہ اگر منہ بھر قے نہیں ہے، ہلکی سی ڈکار آئی، ہلکی سی تھوڑی سی قے آئی لیکن وہ اتنی پریشر والی نہیں تھی، وہ دوبارہ اندر چلی گئی، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. چاہے یہ جان بوجھ کے ہی اندر لے کر چلا جائے. بعض اوقات ڈکار آ جاتی ہے، اس میں تھوڑا سا سالن بھی آ جاتا ہے، تھوڑے سے ذائقہ بھی آ جاتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تھوڑے سے الٹی کے ذرات آئے، اس کو اندر بندہ لے کر چلا گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، اگر منہ بھر قے آئی ہے اور اس نے جان بوجھ کے قے نہیں کی تو قے نکلنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اس منہ بھر قے کو کوئی جان بوجھ کے دوبارہ اندر نگل لیتا ہے تو نگلنے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ 7 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے تو روزہ ٹوٹنے کے حوالے سے ساری زندگی ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے. منافذ بدن میں سے کوئی چیز اندر چلی جائے روزہ توڑ دے گی، ازدواجی تعلق قائم ہو جائے روزہ توڑ دے گا، اپنے اوپر جان بوجھ کر غسل فرض کر لیا روزہ ٹوٹ جائے گا، خون منہ سے نکلا اور گلے میں ذائقہ محسوس ہوا روزہ ٹوٹ جائے گا، دھواں جان بوجھ کر اندر لے کر گئے روزہ توڑ دے گا. قے اگر کی ہے اور جان بوجھ کر کوئی عمل سے قے کی ہے، روزہ بھی یاد ہے، قے منہ بھر ہے تو یہ قے بھی روزے کو توڑ دے گی. منہ بھر قے ہے اور اس کو جان بوجھ کے دوبارہ نگل لیتے ہیں تو اس قے کو نگلنے کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا.